سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ جنگ ختم کیسے ہوگی. اس پر بہت سے لوگ سر دھنتے ہیں، اپنی اپنی رائے دیتے ہیں. فی الحال تو ایران نے آگے لگایا ہوا ہے، آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. تاہم اسرائیل بھی معاملے کو بیچ میں نہیں چھوڑے گا، اس کا تذکرہ بھی ہم کر چکے ہیں. امریکہ بھاگنا چاہتا ہے اور اس کے لیے 100 بہانے وہ خود پیدا کر سکتا ہے. وہ ایک خود ساختہ سی وکٹری کا اعلان بھی کر سکتا ہے، کسی فارم 47 کے تحت فتح کی ٹرافی بھی گھر لا سکتا ہے، حتیٰ کہ اوت اول اپنے لیے فیلڈ مارشل جیسا ملتا جلتا کوئی ٹائٹل بھی سلیکٹ کر سکتا ہے. مطلب ہے کہ اگر اپنے لیے وہ نوبیل پیس پرائز کی نامینیشن لے سکتا تھا شہباز شریف جیسوں کی وساطت سے، تو لنڈزے گراہم جیسوں کی مدد سے وہ کوئی بھی ٹائٹل اپنے لیے سلیکٹ کر سکتا ہے، کوئی بھی ٹائٹل لے سکتا تھا. لیکن اسرائیل اسے ایسا نہیں کرنے دے گا. چنانچہ اس وقت اسرائیل کی پوزیشن اس کمبل کی سی ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں تو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا. تو یہ کمبل تو بھائی آپ کو نہیں چھوڑے گا. یہ آپ کے کردہ اور ناکردہ گناہ ہیں جنہوں نے آپ کو اس نہج تک پہنچایا ہے، تو ان سے جان نہیں چھوٹے گی آپ کی. حتیٰ کہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ برطانوی جزیرے ڈیگو گارسیا پر، یہ انڈین اوشن میں ایک جزیرہ ہے، اس کے اوپر 2 میزائل داغے گئے اور نام لے دیا گیا کہ جی ایران نے کیا ہے سارا. ایران نے صاف انکار کر دیا کہ بھائی میں پروو کر سکتا ہوں کہ میرے ہاں کوئی ایسا سگنیچر ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے نہیں یہ کیا. ثابت یہ ہوا کہ یہ ایک آبدوز سے فائر کیا گیا اور وہ آبدوز اسرائیلی بتائی جاتی ہے. کیوں؟ یہ بھی ایک چیپ سا فالس فلیگ آپریشن کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ کسی طرح برطانیہ کو بھی ڈریگ کیا جائے جنگ میں. تو وہ تو نہیں آ رہے بھائی، دور دور تک نظر نہیں آتے. چلے مان لیا ایک مفروضے کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ ایران کی فائر پاور بالآخر ختم ہو جائے گی، ایران تھک جائے گا، فٹیگ اس کو آ لے گی، کیونکہ امریکہ بہت تگڑا ہے. اور ہائپوتھیٹیکل بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ چلیے ایران فال کرتا نظر آتا ہے، تب تک آپ یہ دیکھ لیجئے کہ امریکہ کس حد تک ذلیل و خوار ہوگا اور اس کا کیا حشر ہوگا.